السلام علیکم عاقل بھائی. ویسے تو میں السلام. کسی عالم سے اتنی زیادہ انفلوئنسڈ نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کو ایسے خواب آئے کہ آپ جو ہے کسی بہت بڑے دینی عالم کے ساتھ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کو ان کا جو یہ جو ہوتا ہے پگڑی جسے کہتے ہیں، وائٹ کلر کی پگڑی، آپ اس کو واش کر کے ان کو دے رہے ہیں، اس کی کیا جو ہے وہ تعبیر ہو سکتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آمینہ بہن ہیں اور یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. میں کسی ایسے عالم سے انفلوئنس تو نہیں ہوں، لیکن خواب میں اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہی ہوں. میں آپ کو اور اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے انفلوئنسڈ ہوں یا نہ ہوں، خواب کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں وہ بہت ہی معنی خیز اور آپ کی زندگی کے حالات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے لیکن میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہے، میں بھی ایسے نہیں ہوں. نہر زبیدہ کا قصہ میں کتنی مرتبہ اپنے ویورز کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ایک عورت اپنے خواب میں بار بار یہ دیکھتی ہے، اور بلکہ وہ رانی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے آ کے زنا کر رہے ہیں. حیرت میں پڑ جاتی ہے، یہ بار بار میرے ساتھ یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ اور وہ پاک باز خاتون پریشان ہو کر اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنی باندی کو، اپنی خادمہ کو استعمال کرتی ہے. کہتی ہے کہ معبر کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہنا کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے. اب وہ خادمہ جاتی ہے اپنے اس معبر کے پاس اور جا کر کہتی ہے، تو معبر سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواب آپ نے نہیں دیکھا. کیا واقعی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہاں میں نے دیکھا ہے. کہتی ہے نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کا یہ خواب ہو ہی نہیں سکتا. معبر کے اصرار کرنے پر وہ خادمہ کہتی ہے کہ ہاں حقیقت یہی ہے، یہ خواب میری رانی نے دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسے جا کر اس کی تعبیر لے لیں. بہرحال معبر نے بتایا کہ یہ ایک مبارک خواب ہے. جو خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے، خواب میں دیکھنے والے کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، وہ نیکباز خاتون ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انفلوئنسڈ ہوں کسی سے، کسی عالم سے، تبھی آپ اس کو یا عالم کو خواب میں دیکھیں گے. نہر زبیدہ کا قصہ بڑا مشہور ہے. معبر نے کہا کہ اس عورت سے اللہ رب العالمین وہ کام لے گا جو کہ پوری دنیا اس سے فیض یاب ہوگی، کثیر تعداد میں لوگ فیض یاب ہوں گے. اور اس نے پھر جب وہ مکہ مکرمہ میں آئی تو آ کے دیکھا کہ یہاں پانی کی قلت ہے، تو اس نے ایک نہر بنوا دی اور نہر زبیدہ کے نام سے اسے مورخین نے نقل کیا ہے. بہرحال آپ کا خواب میں نے بھیجا امریکہ رومانہ کے پاس، انہوں نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خود کو بہتری کی طرف لگنے کا عالمین خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کسی ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب کی برکتوں سے نوازے، آمین رب اللہم العالمین. آمین. خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کسی آزمائش سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں. انہوں نے کسی بڑے عالم کے ساتھ خود کو وضو کرتے دیکھا. دیکھیے، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی بڑے مسئلے یا مرحلے سے گزری ہیں اور ان میں غصہ یا ریئیکشن آ سکتا تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے خود کو ٹوٹنے یا بکھرنے نہیں دیا اور خود کو سنبھالا. اگر یہ شادی شدہ خاتون ہیں تو ممکن ہے یہ ازدواجی زندگی کے کرائسس سے گزر رہی ہوں یا گزر چکی ہوں. کسی قسم کا صدمہ یا برا تجربہ ان کو بھلائی کی طرف لاتا جا رہا ہے. یوں سمجھ لیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہو رہا ہے. جس شخص سے ان کو برا تجربہ ملا، انہوں نے اس میں خیر کے پہلو کو باہر نکالا اور خود کو بھلائی کے کاموں پر لا رہی ہیں. خواب سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے
کہ چونکہ انہوں نے پگڑی کو واش کیا تو ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ اگر یہ چاہتی تو ٹھیس پہنچانے والے کی پگڑی یعنی عزت میں کمی کے اسباب پیدا کر سکتی تھیں، اللہ لیکن انہوں نے اپنے اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیا اور اپنی اور دوسروں کی کوتاہیوں کو پردے میں ڈال کر خود کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خواب کی خیر و برکت سے ان کو نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ رومانہ، آپ نے یہ خواب کی تعبیر میں نے ابھی انہیں نہیں بھیجی ہے، لیکن جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، چونکہ میں جن خاتون کا یہ خواب ہے وہ مسلسل مجھ سے تقریباً ماضی میں اپنے مسائل کو شیئر کرتی رہی ہیں، اور جو آپ نے اختصار سے خواب میں ازدواجی کشیدگی اور رشتوں کا تناؤ ذکر کیا ہے، اور آپ نے لکھ کر بھی بھیجا ہے کہ نماز کی پابندی رکھیں اور نیکیوں میں اضافہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں، ان کے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ پگڑی دھو کر انہوں نے ممکن ہے شوہر کی شادی کا کہیں اور سلسلہ ہو۔ آپ سبحان اللہ، میں بعض مرتبہ رومانہ میں یہ سوچتا ہوں، جب آپ گزشتہ دنوں شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا جو خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا، چونکہ ان خاتون سے بھی بہت ان کے مسائل کا میں نے حل ان کو بتایا ہے طلاق کے حوالے سے، اور شیخ معراج سے جب گفتگو ہوتی ہے شیخ معراج ربانی سے، تو وہ کئی مرتبہ بہت گھنٹوں مجھ سے بات کرتے ہیں، اور وہ امور جو آپ نے ان کے خواب کی تعبیر میں بیان کیے ہیں، میں جب ان کی خواب کی تعبیر میں آنے والے دنوں میں ریکارڈ کروں گا، اس کو اپنے چینل پر لانچ کرنے والا ہوں، تو وہ جو میں سن رہا تھا یا یہ آپ کی خواب کی تعبیر میں نے سنی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ہی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ بلیسنگز ہیں، اس چینل کے لیے بلیسنگز ہیں، اس چینل کے ویورز کے لیے بلیسنگز ہیں۔ میں یقین جانیے، یا میں اور میرا چینل اور میرے ویورز قابل مبارکباد ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان خوابوں میں رنگ بھر رہی ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب تعبیر بیان کی اور میں نے سنی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے ان کے گھر کے حالات، شاید کھڑکی کہیں کھلی ہوئی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میرے چینل کے ویورز کی جو صحیح طور پر آپ رہنمائی فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جیسے رہنما کی کا دست شفقت ان کے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ہمارا چینل، آپ ہمارے لیے بلیسنگس ہیں، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خوابوں میں رنگ بھرنے والی یا خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والی وہ خاتون جو خواب سنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیت دی ہے نا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں نا، تو علماء یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ویورز کے ان خوابوں کی خوبصورت تعبیر اور ان کے مستقبل میں آسانیاں اور ان کے ماضی کے دکھوں کا ازالہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔